بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے معزز بزرگوں اور عزیز طلباء، ابھی آپ حضرات بڑے بڑے حضرات کی باتیں سن رہے تھے اور انہوں نے جو آپ کو نصیحت کی، اس نصیحت پر اگر ہم اور آپ سب عمل کریں پھر مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ وہ ہماری دینی اور دنیاوی دونوں زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تقریباً تمام باتیں اختصار کے ساتھ آ چکی ہیں، اور حضرت قاضی صاحب تو ماشاء اللہ ہمارے رفیق محترم کے کہنے کے مطابق کی محفل کو لوٹ لیا، اب بچا ہی کیا ہے کسی کے لیے۔ تو اس لیے میں اپنی کوئی جگہ یہاں نہیں پاتا کہ کچھ آپ کے سامنے کہوں، اور میں ویسے بھی وعظ و تقریر سے بہت دور رہتا ہوں اور مجھے ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا، اور وعظ و تقریر کے واقعات جو مجھ سے متعلق ہے اگر میں سناؤں تو شاید جو ہے آپ سب لوگ قاضی صاحب ہنسا رہے تھے تو آپ کو تو ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں اگر سنا دوں تو شاید اس سے کہیں زیادہ ہنسی آئے۔ لیکن بہرحال بات جو مجھے کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے دنیا میں نفع پہنچانے والوں کا شکر ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو یہ ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک روایت کا ٹکڑا، انہی دو باتوں پر مجھے کچھ آپ سے عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم، کہ اے بندے ہم نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم ان نعمتوں کی قدر کرو گے اور ان نعمتوں کا جو حق ہے اس حق کو بجا لاتے رہو گے تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور اگر ان نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور عذاب میں دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ دنیا کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو اب اس آیت کے روشنی میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا انعام ہمارے ساتھ کیا ہے۔ جب آدمی اپنی قدر اور جو نعمت اس کو حاصل ہے اس کو پہچان لیتا ہے تو اپنی نعمت کی پہچان جب ہو جاتی ہے تو اس کی قدر کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب تک نعمت کی پہچان نہیں ہوتی ہے تب تک اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور سونے کا کوئی کھلونا اس کو دے دیا جائے تو اس کے لیے سونے اور پیتل کے کھلونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا نہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف ایک کھلونا ہے۔ لیکن
بچہ ہوشیار ہو جائے، سونا کو سونا سمجھنے لگے اور پیتل کو پیتل سمجھنے لگے، تو پھر دونوں میں وہ زمین و آسمان کا فرق کرنا شروع کر دے گا۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے کو پہچان لیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو ہم جان لیں، تو پھر اللہ کا ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے اور ناقدری سے ڈرنے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیا نعمت عطا کی؟ سب سے پہلی جو نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی ہے وہ سب سے بڑا انعام اور اکرام اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ معلوم نہیں کیوں میں جب کسی کفرستان سے اور بت پرستی کرنے والوں کہ بت کے مراکز سے گزرتا ہوں یا دیکھتا ہوں کسی مندر پر لوگوں کو پوجا پاٹ کرتے ہوئے، تو مجھے ایک ڈر سا، ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، اور فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ اے عثمان، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں، تیرا اس میں کچھ بھی کیا نہیں ہے، یہ صرف تیرے مالک کا عطیہ اور احسان ہے کہ ہم کو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا اور اس نسبت سے ہم مسلمان ہو گئے، ورنہ ہم سے زیادہ کتنی عقل والے ہیں، کتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں، کتنے بڑے بڑے انجینئر ہیں، جہاز بناتے ہیں، فضاؤں میں سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان گھر میں پیدا نہیں کیا اور اسلام کی توفیق عطا نہیں فرمائی، تو کیا کرتے ہیں؟ بت پرستی کرتے ہیں اسی بت کو جس کو جانتے ہیں کہ اگر ایک ٹھوکر مارے تو 10 ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس کے سامنے جا کر کے پوجا کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ تو اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، تو اس پر ہم کو شکر سب سے زیادہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہم کو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اگر کہیں اس کے برعکس ہو گیا ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم بھی انہی کی طرح ہوتے اور ہماری دنیا بھی تباہ ہوتی اور آخرت بھی تباہ ہوتی۔ یہ ایک بات یہ کہنی تھی۔ دوسری اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے رضا کے کام میں، جنت والے کام میں لگا کے رکھا۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے جس راستے میں وہ علم کی تلاش کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ آسان فرما دیتے ہیں جس راستے سے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا نکلا کہ علم کو تلاش کرنے والا جنت کے راستے پر چلتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے جنت میں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ کافر جائیں گے؟ جنت میں کون جائیں گے؟ مسلمان جائیں گے۔ تو اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم علم دین حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اگر ہماری ابتدا علم دینیہ سے ہو رہی ہے تو ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہوگا اور ایمان پر ہوگا، اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا۔ دوسری بات میں نے جو کہی تھی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے ہی اپنے منتظمین اور اساتذہ اور ان تمام لوگوں کا بھی احسان ماننا چاہیے جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ آسانیاں فراہم کی اور ہم کو ایک جگہ بیٹھ کر کے اپنے کام میں لگنے اور اپنا دین اور اپنا علم سیکھنے کی سہولت فراہم کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ حضرات آپ سب کے لیے محسن ہیں، اور محسن کا احسان ماننا چاہیے۔ اور احسان کیا ہے؟
احسان یہ ہے کہ آپ ان کا جب احسان مانیں گے تو ان کے لیے دعائیں دیں گے۔ اپنے اساتذہ کو آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے منتظمین کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ آپ ان کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر دیجیے۔ انہوں نے ہمارے لیے دین کا راستہ آسان کیا، آپ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام راستے آسان فرما دیں۔ یہ دعا کرتے رہیں، تو کریں گے نا بھائی؟ تیسری بات ضمنی طور پر یہ کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا ماحول عطا فرمایا اور اچھے اساتذہ عطا فرمائے اور معیاری تعلیم کا موقع عطا فرمایا، اور جب یہ نعمت مل گئی تو اس نعمت کی قدر کریں، اور قدر یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو اس نعمت کے ساتھ ہم جڑے رہیں، چپکے رہیں۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی محمد حنیف صاحب نور اللہ مرقدہ بار بار ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگرد تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تعداد صحیح نہیں یاد کہ 15 مرتبہ کہ 20 مرتبہ بخاری شریف مع فتح الباری کے سبقاً شاہ صاحب سے پڑھی ہے۔ ان کے صرف کون استاد تھے؟ 2 استاد تھے، ایک حضرت مولانا شاہ عبد الحلیم صاحب اور دوسرے جو ہے شاہ وسیع اللہ صاحب۔ ضمنی طور پر اور اساتذہ ہوئے، لیکن یہ 2 استاذ ان کے جو ہے اہم اساتذہ میں سے ہیں۔ جب ہے شاہ عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے تعلیم ان کی مکمل ہو گئی تو شاہ وسیع اللہ صاحب کے پاس چلے گئے، اور پوری زندگی جب تک شاہ صاحب باحیات رہے وہاں سے ہٹے نہیں۔ وہ زمانہ کون سا تھا؟ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا جو زمانہ تھا وہ اجلہ اہل علم دارالعلوم میں جمع تھے، لیکن مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب شاہ صاحب مل گئے تو شاہ صاحب ان کو کہا کرتے تھے اور مفتی صاحب ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس بھورکی سمجھتے ہیں، کلہڑ جانتے ہیں، کہتے تھے کہ کلہڑ بھرنے کے لیے ہم لوگ کافی ہیں۔ اب جس کے پاس گھڑا ہو، درم ہو، وہ بھرنے کے لیے سمندر جائے اور نل کے پاس جائے، کنویں کے پاس جائے، لیکن کیا بھرنے کے لیے؟ کلہڑ بھرنے کے لیے 1 بوتل کا پانی بھی اس کو کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کرتے تھے، خاص طور سے یہ اشارہ ہوا کرتا تھا کہ جب تک میں باحیات ہوں، زندہ ہوں، تب تک چھوڑ کر کے مت جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم رہا اور احسان رہا کہ جب تک حضرت مفتی صاحب نے اپنے پاس رکھا وہیں جو ہے میں رہ گیا، اور پھر کہیں جانے کی، اپنے اساتذہ کو چھوڑ کر کے کہیں منتقل ہونے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، اور اس کا نفع بھی میں نے بہت دیکھا۔ اگر میں اپنے اساتذہ سے کٹتا تو معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ اور اپنے بڑوں سے اور اساتذہ سے سنا کہ کٹی پتنگ نہ بنو، کٹی پتنگ نہ بنو۔ جن اساتذہ کی توجہ حاصل ہو جائے تو بس ان کی توجہ کو ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی توجہ تم سے ہٹ جائے، تو اگر توجہ ہٹ جائے گی تو کٹی پتنگ ہو جاؤ گے۔ کٹی پتنگ سمجھتے ہیں؟ کٹی پتنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک پتنگ کی ڈور پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پتنگ اڑتے اڑتے معلوم نہیں کتنی اونچائی تک جاتی ہے، اور جب وہ ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں پتنگ کٹ گئی۔ جب پتنگ کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو کہاں گرتی ہے؟ کسی کو پتا ہے کہاں گرتی ہے؟
کچھ پتہ نہیں، کسی نالی میں گرے گی کہ کسی غلاظت کی جگہ میں گرے گی کہ کسی کے چھت پہ گرے گی، کسی کے پیر کے نیچے جائے گی، کہاں جائے گی اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ کٹی پتنگ نہ بنیے، یعنی اپنے اساتذہ کی توجہ ہمیشہ اپنی طرف مبذول رکھیے۔ تو آپ سب کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اساتذہ آپ کی تربیت کر رہے ہیں اور جو علم دین سکھلا رہے ہیں، ان کی توجہ کو اپنی طرف ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کریے۔ جو کام کرنا ہو ان سے پوچھ کر کے کریے، جب تک وہ آپ سے کہیں کہ آپ اس مدرسے میں رہیے، آپ کہیں آپ کے لیے جانا مناسب نہیں، تو آپ ان کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے ان کی بات پر عمل کریے۔ اور جب یہ کہیں کہ اب آپ کا یہاں سے چلا جانا مناسب ہے، تب آپ یہاں سے ان کی اجازت سے، ان کی توجہ سے، ان کی محبت لے کر کے، انہیں کی محبت کے اسپیڈ جو ہوتی ہے، اسٹیم جو ہوتی ہے کہ ان کی محبت کو آپ اپنے انجن کا پٹرول بنائیے اور اسی کی محبت کے، انہیں کی محبت کے سائے میں آپ آگے بڑھتے رہیے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور ہر قسم کی ناکامیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو اپنے اساتذہ کا احترام کریے اور اپنے منتظمین کا شکر ادا کریے اور ان کے لیے دعائیں کریے۔ اور قاضی صاحب نے فرمایا کہ باورچی تمہارا محسن نہیں ہے، باورچی بھی آپ کا محسن ہے، اور جھاڑو دینے والے بھی محسن ہیں، اور خاص طور سے ہمارا سب سے بڑا محسن وہ ہوتا ہے جو گندگی صاف کرتا ہے۔ ہمارے حضرت ناظم صاحب مدظلہ العالی وہ کہا کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قدر کس کی کرتا ہوں؟ بھنگی کی۔ جو بیت الخلاء صاف کرتا ہے وہ کہتے تھے کہ اس کام کو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور وہ نہیں کرتا ہے تو مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اور اپنے واقعات بھی بتلاتے ہیں کہ جب باقاعدہ صفائی والے کا نظم نہیں تھا تو رات کو اٹھ کر کے وہ 12 بجے 1 بجے جو ہے اٹھ کر کے پورے مدرسے کا بیت الخلاء خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، کہ اس لیے کہ یہ طلبہ اور یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے تو میرے زیر انتظام ہے، میں منتظم ہوں۔ اب ان کو اگر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو اس کی باز پرس مجھ سے ہوگی۔ تو اس لیے اہل انتظام کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے طلباء کو اور اساتذہ کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ دین کے اعتبار سے، نہ ان کے علم کے اعتبار سے، کسی بھی، اور نہ دنیا کے اعتبار سے۔ خاص طور سے میں منتظمین حضرات سے کہتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کی قدر کریں۔ یہ اساتذہ ہی آپ کے مدرسہ ہیں، اور انہی اساتذہ سے آپ کے مدرسہ کی رونق ہے۔ جس مدرسے کے اساتذہ بدلتے رہتے ہیں، آج آئے کل گئے، آج آئے کل گئے، وہ مدرسہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ جیسے بلب جلتا بجھتا ہے، جلتا بجھتا ہے تو روشنی اس کی پوری نہیں ملتی ہے، تو ایسے ہی ہم سب کو بھی اپنے اساتذہ کی بھی قدر کرنا چاہیے، اور طلباء کو اپنے اساتذہ اور منتظمین سب کی قدر کرنی چاہیے، اور منتظم کو اپنے طلباء کی بھی، اور اپنے اساتذہ کی بھی، اور اپنے ملازمین کی بھی، سب کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی لغزشات سے، منکرات سے، معصیت سے حفاظت فرمائے، ہمیشہ اپنی رضا کے کاموں میں لگا کے رکھے، نامرضیات کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔